سوال یہ آیا، آپ مدینے کے ٹکٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، کہتے آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر پابندی ہے۔ پابندی تو کیا ڈالے گا کوئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، یعنی واللہ باللہ تاللہ نے 3 بار خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے مدینے جانے پر، یعنی جو قانونی پابندیاں ہوتی ہیں نا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر میرا جرم یہ کہ میں سنی ہوں تو سنی کون نہیں ہے؟ سارے تو سنی جاتے ہیں مدینے میں، سارے علماء تشریف لے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، سبھی مشائخ، کسی پر بھی پابندی میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی سنی عالم یا کسی سنی پیر پر پابندی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، ہو تو کوئی بتا دے مجھے، مجھ پر کیا کوئی پابندی لگے گی؟ تو دعا فرمائے کہ میری حاضری ہو جائے۔ میں تو زائرین سے بھی پیغام بھیجتا رہتا ہوں کہ اجازت لے آنا، اس نے حاضری لے آنا، شفاعت کی خیرات میرے لیے لے آنا، ہم کہتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی میری بھی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس کے متعلق استفسار کیا ہے کہ نام نہاد دعوت اسلامی کے امیر الیاس اطاری صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھ پر کوئی پابندی ہے، بلکہ اس واسطے جا رہا ہوں کہ ابھی تک بلاوا نہیں ہے، اور میرے علم میں ایسا کوئی بھی سنی یعنی بقول ان کے بریلوی عالم نہیں ہے جس پر مدینہ منورہ میں پابندی لگی ہو۔ تو کیا آیا واقعتاً یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ علماء بریلویہ پر مکہ مدینہ میں پابندی ہے؟ تو اس سلسلے میں چند گزارشات ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ خود الیاس اطاری صاحب کو بھی مکہ و مدینہ میں ذلیل کر کے نکالا گیا۔ جب وہ حج کو گئے تھے وہاں سے انہوں نے کچھ مکتوبات اپنے مریدین کو لکھے تھے جو بعد میں المکتبۃ مدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا آفیشیل مکتبہ ہے اس سے مکتوبات مدینہ کے نام سے چھپے۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پر صراحتاً انہوں نے اپنے مکتوب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہاں کے سرکاری پولیس افسران نے انہیں مشرک کہا اور پر شرک کے فتوے لگا کر نے وہاں ذلیل و رسوا کیا، اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ مشرکین نجس پلید ہے، آئندہ کے بعد وہ مکہ و مدینہ کے قریب بھی حدود حرم کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ان کا یہ قول ہے کہ جی میرے علم میں نہیں کہ آج تک کسی سنی یعنی بریلوی عالم پر بقول کے سنی عالم پر مکہ و مدینہ میں پابندی لگی ہو، تو یہ بھی ان کا سراپاً جھوٹ اور کذب بیانی ہے۔ خود رضا مصطفیٰ جمادی الاولیٰ 1407 ہجری کا شمارہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے صفحہ نمبر 4 اور 5 پر داستان اسیری کا عنوان ہے، جس میں اختر رضا خان بریلوی جو اس وقت ان کے لارڈ عالم ہیں، ان کے بڑے عالم ہیں اور مرکزی شخصیت ہے، اور عام رضا خان صاحب کے پوتے ہیں، ان کا تفصیلی بیان، خود ان کا اپنا بیان موجود ہے کہ مجھے وہاں حج کے دوران گرفتار کیا گیا اور مدینہ منورہ سے نکال کر مجھے باتھ روم میں جو شیاطین اور جنات کا مسکن ہے وہاں بند کیا گیا، اور آخرکار ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے ذل و رسوا کرتے ہوئے مجھے سعودی عرب سے ملک بدر کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنگ اخبار 1984 کے حوالہ جات بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور رضا مصطفیٰ کا بھی، کہ جس میں صراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ احمد سید کاظمی، اختر رضا خان اور دیگر کئی بریلوی علماء کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا، ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ایئرپورٹ اور بندرگاہوں پر ان کی تصاویر چسپاں کر دی گئی ہے کہ یہ حضرات ملک میں داخل نہ ہو۔ اس کے علاوہ عبدالستار خان نیازی کی کتاب اتحاد بین المسلمین، اس کے اندر بھی صراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور 54 اسلامی ممالک جو مشترکہ جماعت رابطہ اسلامی، اس کے سرکاری اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ قادیانیوں کے بعد بریلیوں کی باری ہے، یعنی جس طرح قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے اور سعودی عرب میں ان پر پابندی ہے داخلے پر، اسی طرح اب بریلیوں کی باری ہے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر کنز الایمان پر پابندی کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ سارے حوالے اس بات پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ سعودی علماء کے اوپر کہ بریلوی علماء کے اوپر سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر پابندی ہے تو پھر وہ حج کو بھی جاتے ہیں، عمرے کو بھی جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ وہ یہ حضرات قادیانیوں کی طرح تکیہ کرتے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ اب قادیانیوں پر پابندی ہے لیکن بہت سے قادیانی حج کرنے کو جاتے، کیوں کہ وہ اپنا قادیانی ہونا، اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتے وہاں جا کر۔
اسی طرح بریلوی علماء بھی اپنا عقیدہ اپنی نسبت ظاہر کرتے ہوا نہیں جاتے، ہم چیلنج سے کہتے ہیں اگر میں جرت ہے تو وہاں کے حکام کو یہ بتائیں کہ ہم احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے ہیں، اور پھر ذرا یہ وہاں کر کے بتائیں۔ تکیے کا ثبوت خود مقیاس انفیت میں بھی موجود ہے کہ جب مولوی عمر اشرفی کو گرفتار کیا گیا سعودی عرب کے اندر اور حکام کے سامنے پیش کیا گیا، تو مقیاس انفیت کی شروع میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا عقیدہ واضح نہیں کیا اور کسی قسم کا بھی کوئی فتویٰ وہاں کے حکمرانوں پر نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی ایسے فتاویٰ اور حوالہ جات موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے اس بات پر اپنی عوام کو زور دیا ہے کہ وہاں جا کر وہاں کے حکام سے نہ الجھے اور نہ وہ اپنے عقیدے کو ظاہر کریں۔ باقی باتیں رہی قسمیں کھانے کی، تو یہ منافقین کی ایک عادت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی بات پختہ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں یقین دلانے کے لیے۔ ایک شخص کے پاس اسباب اور وسائل موجود ہوں، مریدین کی ریل پھیل ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ مدینہ کی زیارت کو نہ جائے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات واقعی درست کہہ رہے کہ حضور علیہ السلام اس آدمی کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو واقعتاً وہاں پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کے ڈر اور خوف سے وہاں جا نہیں سکتے، یا پھر حضور علیہ السلام کو اپنے باغی کا چہرہ ہی پسند نہیں، لہذا وہاں بلاتے بھی نہیں۔ ایک تو چلو کسی کے پاس مال و اسباب نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کے درجے میں بیچارہ مجبور ہے۔ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، چندوں کا مال ہو، زکاتوں کا مال ہو، میلاد کا مال ہو، تیجے چالیسویں کے مال سے تجوریاں بھری ہو، پھر بھی وہ مدینہ منورہ نہ جائے تو پھر خود ہی اس نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ اب تک وہاں سے بلاوا ہی نہیں ہے، اگرچہ میں بار بار درخواست بھی دے چکا ہوں کہ حضور مجھے بلا لو، حضور مجھے بلا لو، پھر بھی نہیں بلایا۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، ایک شخص کو آپ خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ حضرت مجھے اپنے گھر بلا لے، مجھے اپنے گھر بلا لے، اور وہ پھر بھی نہ بلائے، تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آپ سے سخت ترین طور پہ ناراض ہے، اس کا غم و غصہ ہے، وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے جائے تو آپ کو اپنے گھر بلائے۔ لہذا ہم بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حضور علیہ السلام اس گستاخ بدبخت کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اس وجہ سے حضور سے وہاں بلاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تمام حوالہ جات ہم اپنے ساتھیوں کو دے رہے ہیں نیٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے، جس میں سراتن اس بات کی تصریح موجود ہے کہ بریلوی علماء پر سعودی عرب میں پابندی ہے اور وہاں سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔